السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ بھٹو خاندان کے لیے، زرداری خاندان کے لیے، جیالوں کے لیے اور اس خاندان کے چاہنے والوں کے لیے بڑی خبر تھی آج کہ بختیار بھٹو کی منگنی ہو گئی۔ حاسدین، شرپسند، وہ جو ہر ٹائم جلتے رہتے ہیں، وہ منہ تکتے رہ گئے طرح طرح کی خبریں افواہیں پھیلانے کے باوجود۔ بہرحال مبارک ہو بختیار بھٹو زرداری کو، آصفہ کو، بلاول کو، آصف زرداری صاحب کو اور اس خاندان کے ساتھ سیاسی اور سماجی طور پر جڑے لوگوں کو کہ آج بڑے عرصے کے بعد بے نظیر بھٹو کے خاندان میں ایک بڑی خوشی تھی اور بختیار بھٹو جو بڑی صاحبزادی ہیں بے نظیر بھٹو کی، ان کی منگنی ہو گئی محمود چودھری صاحب کے ساتھ۔ اور اس منگنی کی جو تقریب ہوئی بلاول ہاؤس میں، بہت ہی مختصر، بہت ہی سادہ پروقار تقریب تھی۔ اور اس تقریب میں ظاہر ہے بلاول بھٹو کورونا پازیٹیو ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ آصف زرداری صاحب ہسپتال سے آئے تھے، شریک ہوئے۔ اس تقریب میں کیا کیا ہوا، بڑی انفارمیشن اندر کی میرے پاس ایکسکلوزیو انفارمیشن ہے، وہ میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن آج ہی کی ایک جڑی خبر جو پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، آج ہی آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو کے خاندان کے ساتھ جڑی خبر ہے۔ یہ تو ایک نجی خبر تھی نا، کہ ایک ان کا جو بختیار صاحبہ نے اپنے لیے ایک فیصلہ کیا اپنی جو زندگی کے لیے، یہ تو اس کے متعلق تھا۔ ایک اور خبر تھی جو سیاسی حوالے سے تھی، اسی خاندان کے ساتھ جڑی، وہ تھی آصفہ بھٹو کے حوالے سے۔ اور آصفہ بھٹو 30 نومبر سے اپنی قومی سطح کی سیاست کا باضابطہ جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہی ہیں، اور وہ نمائندگی کریں گی بلاول بھٹو کی ملتان کے جلسے میں۔ اور کیونکہ یہ جب سے خبر آئی ہے تب سے اس پر مختلف قیاس آرائیاں، مختلف تبصرے چل رہے ہیں۔ ہم نے بھی پہلے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ آصفہ بھٹو کو لایا، یا آصفہ بھٹو اگر نہ آتی تو مطلب جلسہ تو ہو ہی جانا تھا، لیکن آصفہ بھٹو کو اس جلسے میں بھیجنے یا جلسے میں بلاول بھٹو کی جگہ لائیو وہاں سے خطاب کرنے، بلاول کا بھی خطاب ہوگا، بلاول ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے، لیکن بلاول بھٹو کی جگہ پر وہاں پر کراؤڈ میں اسٹیج پر موجود ہو کر خطاب کرنے کے پیچھے کیا ہے، یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سنجیدہ ایک پیغام ہے ان قوتوں کو یا حکومت کو کہ پیپلز پارٹی اس تحریک کے ساتھ جڑی ہے۔ پیپلز پارٹی اپنا مستقبل یا اپنے جو سیاسی مستقبل ہے یا سیاسی جو پورا ایک ہے وہ زور، وہ اس تحریک میں لگانا چاہ رہی ہے، لگا رہی ہے، سنجیدہ ہے تاکہ یہ حکومت ختم ہو۔ اب یہ جو آج دو بڑے فیصلے، یعنی ایک بختیار بی بی کی منگنی اور دوسرا آصفہ بی بی کا سیاست میں باضابطہ قومی سیاست میں ان کی انٹری دینا۔ اب بختیار بی بی کے حوالے سے جب ان کی منگنی کی خبر آئی تھی تو ان کے جو تھی پہلی ویڈیو تھی میری بختیار بی بی کی منگنی یا اس جو رشتے کے متعلق، تو اس میں نے گزارش کی تھی کہ بختیار جو ہیں وہ سیاست میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے والد آصف زرداری صاحب نے کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ بختیار جو ہیں وہ کاروبار کو دیکھتی ہیں، ان کو کاروبار میں اسسٹ کرتی ہیں، اور ویسے بھی جو زیبسٹ ہے بختیار اس کی ٹرسٹی بھی ہیں، اس کی چیئرپرسن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بختیار کے جو سماجی سرگرمیوں میں وہ زیادہ متحرک ہوتی ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف قسم کی وہ جو کون چیلنج، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو برف سڑک پر گرا کر وہ چیلنج آیا تھا وہ، اور پھر دبئی میں وہ سلائیڈنگ کرنا، اور کھیلوں میں زیادہ دلچسپی، وہ باکسر عامر کے ساتھ ان کی باکسنگ کی بھی کچھ ویڈیوز انہوں نے بنائی تھیں۔ تو بختیار سیاست سے زیادہ ذرا زندگی کو، جو سماجی زندگی ہوتی ہے اس میں زیادہ مگن نظر آتی ہیں بہت پڑھی لکھی، ظاہر ہے بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی ہیں، وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھی ہیں، گھر کی تربیت، تعلیمی ادارے، پھر والد آصف زرداری صاحب جیسے، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ بختیار مجھے کاروبار میں اسسٹ کرتی ہیں، تو آصف زرداری سیاست میں 18ویں ترمیم پاکستان کا جو اسٹرکچر ہے اس کو یوں جو بگڑا ہوا اسٹرکچر تھا، خراب کر دیا تھا عامروں نے، اس کو انہوں نے ٹھیک کر دیا تھا پاکستان کا آئینی اسٹرکچر۔ اور سیاست میں تو بہرحال ان کے جو مستقبل میں جا کے پتہ لگے گا کہ آصف زرداری کتنے بڑے سیاستدان تھے اور پاکستان کی کیا کیا خدمت کر گئے ابھی، کیونکہ لوگ ان پر تنقید زیادہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو سیاست میں تو بہرحال ان کے اپنے انہوں نے جھنڈے گاڑے ہی ہوئے ہیں، لیکن آصف زرداری کاروبار میں بہت زیادہ کامیاب ہیں، اور جتنے سیاست میں کامیاب ہے شاید اس سے کہیں زیادہ کاروبار میں کامیاب ہے۔ تو بختیار
ظاہر ہے جب اپنے والد صاحب سے وہ کاروباری امور میں ان کی اسسٹ کرتی ہوں گی تو ظاہر ہے وہ مطلب کیا کہتے ہیں وہ ذہین فتین تو ہوں گی ہیں، تو اس لیے وہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کاروبار کے امور جو ہے وہ سنبھالنا مناسب سمجھا۔ آصف زرداری صاحب نے اپنے بچوں میں سے بختاور کا سیاست میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں دیکھا، اس لیے وہ کاروبار میں ان کو ساتھ رکھا۔ ایک چیز جو کیونکہ اس خاندان کا ذکر ہو رہا ہے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی سیاست سے ویسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ فارن افیئرس میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ چاہتی تھی کہ کوئی سفیر اس طرح کا وہ بن جائے، لیکن حادثہ ان کو سیاست میں لے آیا تھا۔ بھٹو صاحب کی گرفتاری، ضیاء الحق کا مارشاء اللہ، اور اس کے بعد جو حالات بنے اور لوگوں کی نظریں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرف تھیں، اور پھر ظاہر ہے وہ ایک اس طرح چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو خون میں ایک تربیت ہوتی ہے یا خون کا اثر ہوتا ہے، تو بہرحال پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور نصرت بھٹو صاحبہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نہیں جائیں گے چھوڑ کر لوگوں کو اکیلا۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگ چلے جاؤ، انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال یہ وہ حادثہ تھا، یہ وہ سانحہ تھا بھٹو صاحب کی قید اور بھٹو صاحب کی پھانسی، تو جس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ آ گئی سیاست میں، عملی سیاست میں انہوں نے رکھا قدم۔ تو اب بختاور بھی سیاست میں ان کی اتنی دلچسپی نہیں ہے، اللہ نہ کرے کچھ طرح کا ان کو سانحہ ہو، لیکن سانحات کے علاوہ بھی جیسے آج آصفہ بھٹو کا فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے اب کیونکہ بھائی جو ہے بلاول وہ کورونا کی وجہ سے نہیں نکل پا رہے، تو آصفہ کا سیاست میں انٹرسٹ تو تھا، لیکن یہ وقت شاید نہیں تھا آصفہ کو اس سیاسی میدان میں اتارنے کا۔ جو میری اطلاعات تھی وہ یہ تھا کہ جی جو آئندہ انتخابات ہوں گے، اس انتخابات میں آصفہ بھٹو پیرالل کیمپین چلائیں گے اپنے بھائی کے، یعنی بلاول بھی میدان میں ہوں گے، آصفہ بھی میدان میں ہوں گی، ملک گیر جلسے ہوں گے، پنجاب میں بلاول ہوں گے تو سندھ میں آصفہ ہوں گی، تو یہ سارا پلاننگ تھی۔ لیکن بہرحال کیونکہ یہ ایک پیپلز پارٹی کے متعلق مسلسل تاثر تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہیں ڈیل کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے آصفہ بھٹو کو وقت سے پہلے ان کی انٹری ہوئی ہے، اور وہ 30 نومبر کے جلسے سے خطاب کریں گی۔ خیر، آصفہ بھٹو کی سیاست پر بعد میں بھی دوبارہ بات کر لیں گے۔ تو آج جو بات تھی منگنی کی تقریب کی، تو منگنی کی تقریب میں کوئی 60-70 لوگ شریک ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو اس خاندان کے کا فرد سمجھے جاتے ہیں، فاروق اچنائک، شیری مزاری، ڈاکٹر عاصم، اور پھر وہ انور مجید صاحب جو آصف زرداری صاحب کے پارٹنر ہیں، وہ انور مجید صاحب وہ جو مسلسل جعلی اکاؤنٹس کیس میں جیل میں تھے اور اب پچھلے دنوں ہی وہ رہا ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر عاصم جو آصف زرداری صاحب کے قریبی دوست بھی ہیں، معالج بھی ہیں، وہ بھی تھے۔ آصف زرداری صاحب اسپتال سے آئے تھے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے جہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو قرنطینہ کیا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے، وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو سارا تقریب دکھائی گئی، منگنی کی جو سادہ تقریب تھی۔ اور جو دولہے کا خاندان تھا، محمود چودھری، ان کے والد صاحب چودھری یونس، کوئی 16-17 افراد ان کے آئے تھے، بہنیں بھی تھیں، وہ مقامی ہوٹل سے مٹھائیاں اسٹینڈ لے کر جو رسم ہوتی ہے جس طرح وہ پہنچے تھے بلاول ہاؤس۔ اور پھر تقریب میں اندر کی جو چیز ہے جو میرے تک پہنچی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد اس خاندان میں یہ پہلی خوشی تھی، اور بڑی بیٹی کی منگنی، اور پہلی منگنی، بلاول ویسے بڑے ہیں بختاور سے، لیکن ابھی بلاول نے اپنے جو ہے ازدواجی مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا، تو بہرحال اس خاندان میں پہلی وہ خوشی تھی جس میں ماں کا ہونا، مطلب کیا ماں کا نہ ہونا، اور ماں مطلب بے نظیر بھٹو کا نہ ہونا، اس کو شدت سے نہ صرف محسوس کیا گیا بلکہ افراد جو تھے خاندان کے وہ آبدیدہ تھے۔ اور بختاور خاص طور پر آصفہ اور بلاول کیونکہ الگ سے کمرے میں تھے، لیکن آصفہ اور بختاور آبدیدہ تھی جب وہ رسم ہو رہی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے رسومات میں کہ ماں باپ بیٹھتے ہیں دلہن کے ساتھ، دولہا بیٹھتا ہے، دولہے کے ماں باپ بیٹھتے ہیں، تو ادھر ماں کی جگہ بھی خالی تھی، اور بلاول جو اپنی دونوں بہنوں کو مائی بیبی گرل کہتا ہے، بیبی سسٹرز کہتا ہے، جب بھی ہماری بات ہوئی تو وہ ایسے ذکر کرتا ہے، حالانکہ خود بلاول صاحب کی اتنی بڑی عمر نہیں ہے، جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے، جب بھی آصفہ کا ذکر ہو، جب بھی بختاور کا ذکر ہو، تو وہ ایسے ذکر کرتے ہوتے جیسے ان کی بچیاں ہوں، ان کی بیٹیاں ہوں، کیونکہ ماں جب نہیں تھی، والد صاحب سیاست میں مصروف، تو بلاول بھٹو زرداری نے اپنی بہنوں کو شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو وہ بھائی بھی
جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے اس تقریب میں نہیں تھے، گھر کے کسی اور کونے میں تھے، تو جو اندر کا ماحول تھا، خوشی ضرور تھی لیکن ماحول تھا سوگوار سا. خوشی میں جو کس شدت سے کمی محسوس کی جائے، خاص طور پہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی، وہ زیادہ حاوی رہی آج کی جو تقریب تھی. کیونکہ جب جو خاندان مسلسل مصیبتیں، اذیتیں اور تکلیفیں دیکھے، پھر اس خاندان کے اندر جب خوشی آتی ہے تو اس سے بھی وہ جو ایک تکلیف کا عنصر ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، وہ جو غم کا، صدمے کا ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. جب پہلی بیٹی کی منگنی ہو اور اس میں ظاہر ہے وہ بیٹیاں ہوں دونوں، اور پھر ماں کی ہو کمی، ماں نہ ہو پاس، جیسے میں نے بتایا نا کہ جس طرح بیٹھا جاتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے رسموں کی، اس رسم میں جب ماں کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ میں نہیں تھا تو ظاہر ہے بیٹی تو آبدیدہ ہوئی. اور جو باقی جو تھا اس تقریب میں آصف زرداری صاحب، انہوں نے بڑا حوصلے کے ساتھ، آصف زرداری صاحب ایک دو انٹرویوز میں محترمہ کا ذکر کر کے وہ آبدیدہ ہوئے، لیکن آصف زرداری صاحب بچوں کے سامنے تو حوصلے میں تھے، لیکن جب وہ تقریب سے الگ ہوئے تو وہ بھی شدت غم سے نڈھال ہو گئے. آصف زرداری صاحب کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی. تو بہرحال یہ اندر کی تھی چیز. اور جو بختیور بھٹو زرداری، ظاہر ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا اس سے خوش اتنی تھی کہ آج صبح انہوں نے اپنے انسٹاگرام پہ ایک پھولوں کا ایک اسٹیٹس رکھا اور پھر ٹویٹر پہ سب کا شکریہ ادا کیا، اور ساتھ ساتھ ایک پیغام یہ بھی رکھا کہ ابھی ہم سادگی سے تقریب منا رہے ہیں، منگنی ہو رہی ہے، لیکن جلد ہم رج کے خوشیاں منائیں گے. تو اللہ اس خاندان کو رج کے خوشیاں منانے کے دن نصیب کرے. بختیور بھٹو کے لیے دعائیں کہ اللہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں اللہ اس کے نصیب اچھے کرے ان کے، اور بلاول بھٹو صاحب کے لیے کہ وہ جلد صحت یاب ہوں اور اپنی سیاسی زندگی اور جو یہ خوشی ہے ان کے خاندان میں آئی وہ خوشی اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں. اللہ ان کو خوشیاں نصیب کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.